الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ایک خاص وظیفہ ہے، جو رشتوں کو جوڑنے اور ضد کو توڑنے کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ ضد کو توڑنے کی بات میں نے اس لیے کی کہ کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اگر رشتے ہو رہے ہوں نا، تو بچے کا اگر رشتہ ہو رہا ہے تو والدین آپس میں ضد میں اڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ آئیں گے تو ہم رشتہ کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ جناب نہیں، ہم نے یہاں تو رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ہے ہی ذات کا مسئلہ، یہ دنیاوی باتیں۔ حالانکہ شرع شریف میں یہ ذاتیں نہیں ہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے، بس ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دنیاوی معاملات ہیں، چونکہ لوگ ذاتوں کو آگے لے آئے ہیں کہ ہماری ذات بڑی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، ذات کے لحاظ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اعمال کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے، نیکی کمانے کے لحاظ سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ تو ضد کر جاتے ہیں، تو یہ خاص ان رشتوں کے لیے وظیفہ ہے کہ جو رشتے میں آپس میں ایک دوسرے سے ضد پڑیں کہ نہیں جناب علی ہم نے یہاں نہیں کرنا، ہم نے وہاں کرنا ہے۔ تو یہ جو میں آج کا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کا ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں کہتا ہوں کہ اتنے ضدی لوگ اگر پتھروں سے زیادہ سخت ہوں، اگر نرم ہو کر رشتہ نہ کر لیں تو پھر کہنا انشاءاللہ۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے رشتے کے لیے، اور محبت کے جناب علی طور طریقوں میں یہ ایک پتھر دل انسان کو بھی نرم بنا دیتا ہے۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے، اور ہر وظیفے کی ظاہری بات ہے چند شرائط ہوتی ہیں جو پوری کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو نہ کیا جائے تو پھر رجعت ہو جاتی ہے، شرائط کے ساتھ نہ کیا جائے یا ان میں سے کوئی ایک شرط چھوڑ دی جائے تو رجعت ہو جاتی ہے، یا پھر جناب علی وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا پھر بھی رجعت ہو گئی۔ تو رجعت جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان جتنے بھی وظیفے کرتا رہتا ہے، وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا، کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ پھر رجعت کا حل کرنا پڑتا ہے، رجعت حل کرنے کے بعد پھر جو وظیفہ کیا جائے پھر وہ وظائف بھی اثر کرتے ہیں۔ اور رجعت کا ایک میں نے وظیفہ بتایا تھا کہ رجعت کا آخری حل، کہ جس کا لنک آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، آپ اسے دیکھ لیں کہ رجعت کیا ہوتی ہے اور رجعت کا حل کیا ہوتا ہے۔ وہ میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو رجعت کی شرائط ہیں مکمل طور پر میں نے بتا دی ہیں۔ اگر ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی دوست ایسا ہے کہ جس کے رجعت کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کوئی وظیفے اس کی نشانی رجعت کی یہ ہوتی ہے کہ وظیفے کر کر تھک جاتا ہے، دل کی مراد پوری نہیں پا سکتا، یہ رجعت کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ وہ رجعت والی ویڈیو دیکھیں اور مکمل شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ وہ رجعت کا آخری حل میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ رجعت اس سے ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو بھی وظیفہ کریں گے وظیفہ ٹک ٹک اثر کرتا جائے گا۔ تو ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، آج کی اس وظیفے بھی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، لازمی اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز تو ویسے بھی ایک بہت بڑا اہم ہے، رکن ہے اسلام کا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ یعنی نماز پڑھنی ہر حال ضروری ہے، جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، پڑھنی ضروری ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔
دوست اب آپ کچھ کہتے ہیں کہ یار ہر وظیفے میں یہ دوسری شرط آ جاتی ہے گناہوں سے توبہ کرنا، کیسے توبہ کی جائے، توبہ کیا ہوتا ہے؟ دوستو بات یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے، جو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست ہی انسان کے کاموں میں آڑ بن جاتی ہے، اور گناہوں کی نحوست ہی انسان کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے جب صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ مولا کریم اس کی مشکلات، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے صدق دل سے جس نے گناہوں سے توبہ کی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ وہ توبہ کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان گڑ گڑا کر اور صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جو پچھلے گناہ کیے تھے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے مولا کریم اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ دوستو توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، مشکلات توبہ سے حل ہوتی ہیں، دل کی مرادیں توبہ سے حل ہوتی ہیں، سینے کے اندر نور توبہ کرنے سے جناب علی پیدا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے بڑے مشکلات حل ہوتے ہیں۔ تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، یہ دوسری شرط تھی۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو صبح کے ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، سارا دن اچھا گزرتا ہے جو صبح کے ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ کچھ دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اگر صبح کے ٹائم ہم نہیں کر سکتے، اگر صبح کے ٹائم نہیں کر سکتے، دن کے وقت کسی وقت بھی کر لیں، 24 گھنٹے کے اندر کسی وقت کر لیں، زور کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، یا نمازوں کے ٹائموں کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، شرط پوری ہو جائے گی، کسی وقت بھی کر لیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ صبح کے ٹائم، ہاں صبح کے ٹائم افضل ہے، اعلیٰ ہے کہ صبح کے ٹائم اگر قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو کیا ہی باتیں ہیں، ثواب کا ثواب ہے، اجر کا اجر ہے، اور دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور جہاں قرآن کریم صبح کے ٹائم پڑھا جائے اس گھر میں نحوستیں دور ہوتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہوتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تیسری شرط تھی اس وظیفے کی، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں اگرچہ 2 رکوع، لازمی۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے، نہیں مناتا، مولا کریم اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں اپنوں کو منائیں۔ اور اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ کرنے سے پہلے، یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور روحانی وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو۔ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی یا غریب یتیم مسکین محلے کے اندر ہیں ان پر خرچ کر دیں، یا مسجد کا زیر تعمیر ہو رہی ہے اس پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے اور یہاں اینٹوں کی بھی ضرورت ہے، سیمنٹ کی، بجلی کی، سریے کی اشیاء ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں کہ دین کی اشاعت کے ادارے کے اوپر خرچ کرنا ایسے ہے کہ تم خود دین کا کام کر رہے ہو۔ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ معاونت کرنے والا بھی اتنا ہی اجر پا جاتا ہے جتنا دین کا کام کرنے والا اجر پاتا ہے۔ تو دوستو اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ صدقے کے لحاظ سے اب زکوٰۃ کا موسم آ چکا ہے، زکوٰۃ دینے والے لوگ، چونکہ دین کی اشاعت کے ادارے جو ہوتے ہیں یہاں زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، چونکہ مسجد کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مدارس دین کی اشاعت کے ادارے جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی اس ادارے کے ساتھ اپنا خصوصاً تعاون کریں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا۔ دوستو
جو درسگاہ زیر تعمیر ہے، درسگاہ یہ ایک عام کام نہیں ہے، بلکہ اس مقدس کام کے اندر مسافر طلباء صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کر قرآن پاک شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، مفت کا ثواب ہے۔ اور روزانہ کی بنا پر اپنے تعاون کرنے والوں کے ساتھ نماز عصر کے بعد جو محفل درود تنجینہ ہوتی ہے، وہاں پر جو دعا کی جاتی ہے، اپنے تمام تعاون کرنے والوں کے ساتھ خصوصاً دعا کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم دعا قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، پاک زبانوں سے دعا کرو کہ مولا کریم دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں طلباء پاک زبان سے دعا کرتے ہیں، جو سارا دن قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر پاک زبان کیا؟ تو اپنے جناب علی اپنے آپ کو اور اپنی دعاؤں کو طلباء کی دعاؤں کے اندر شمولیت اختیار کروائیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کر دی نا، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ دوستو، یہ جہاں دین کی اشاعت کی ادارے تھوڑا سا ہم خرچ کر جائیں گے نا، جب قبر کے اندر دیکھیں گے اس کا ثواب، تو وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی یار اس راستے پہ لگا دیتا۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں اس مقدس کام میں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا، انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، آج کا جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرے دن ہی مسئلہ آپ کا حل ہوگا، انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ تو یہ آج کا جو وظیفہ ہے، ایک آیت کا وظیفہ، بڑا ہی ایک خاص وظیفہ ہے۔ کوئی رشتہ دینے والے، رشتے میں رکاوٹ ہے یا رشتہ نہیں دیتے، ضد کر رہے ہیں، لڑکی کے والدین ضد کر رہے ہیں تو لڑکے والے پڑھ سکتے ہیں، لڑکے کے والدین ضد کر رہے ہیں تو لڑکی والے پڑھ سکتے ہیں، لڑکا خود بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے رشتے کے لیے، کہ جو ضد کر رہے ہیں نہیں جی ہم نے یہاں نہیں دینا، یہاں کاسٹ کا مسئلہ ہے، ذات کا مسئلہ ہے، یہاں جناب علی ہم بڑے پیسے والے ہیں، وہ غریب ہیں، یہ مسئلہ بن رہا ہے غربت اور امیری کا، یا کوئی اور رکاوٹیں، کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹیں ہیں، تمام رکاوٹوں کو ختم کر دینے والی، جڑ سے ختم کر دینے والی، رشتوں کے رکاوٹوں کو ختم کرنے والی یہ ایک خاص آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھیں کہ جب نماز فجر پڑھیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 101 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، پھر نماز ظہر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 100 مرتبہ، پھر 102 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، پھر نماز عصر کے بعد اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 103 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، پھر نماز مغرب کے بعد اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر جناب 104 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، پھر نماز عشاء کے بعد اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 105 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ نمازوں کے بعد پڑھنے کا طریقہ کار یہ تھا، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پتھر دل انسان کیوں نہیں ہے، ایک دن آپ پڑھیں، دوسرے دن ہی نرم ہو کر انشاءاللہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ آئے گا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ واللہ علیم بذات الصدور، واللہ علیم بذات الصدور۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ جتنی ضد کیوں نہیں ہے، یہ ضد کو توڑ دینے والی ایک آیت کریمہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم اسی آیت کریمہ کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا، اور کرشمے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھتا۔